اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ہاں آج بھی بہت سارے ایسے بزرگ بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنا جانتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے تو قرآن پاک پڑھنا سکھائیے۔ وہ بے شک آپ کے والد محترم ہے، نانا ہے، چاچا ہے، دادا ہے، تایا ہے، کسی سے کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے، یہ ان کی زندگی اوپر آپ احسان کیجئے۔ یہ آپ کا وقت آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ہوگا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، لیکن ان کو ایک سورت قرآن پاک کی ضرور پڑھنا سکھا دیں تاکہ اس سے وہ فیض حاصل کر سکیں اور ان کی بھی بخشش کا یہ سورت باعث بن سکتی ہے۔ وہ ہے سورہ الاخلاص۔ یہ ان کو ضرور پڑھنا سکھائیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ میں آپ کے سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو سورہ الاخلاص رٹا دیجئے، سکھا دیجئے، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ والی ویڈیو دکھائیے یا لکھ کے ان کو بتائیے کہ یہ کام وہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جو کہ عالم اور فاضل لوگ ہیں، جو کہ قرآن پاک کی مکمل تعلیم رکھتے ہیں اور بڑے درجات والے لوگ ہیں، ان میں ان کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا علم معلوم ہے۔ ایک اس صورت کی وجہ سے اس صورت کی وجہ سے آپ اپنے درجات کیسے بڑھا سکتے ہیں، یہی ہم بتانے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ سورہ الفاتحہ، یہ ایسی صورت ہے جو اللہ رب العزت کی مکمل وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو صرف اللہ کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تعریف سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ یہی ہے، اور اللہ کی تعریف جس نے کر دی باقی سارے کام اس کے خود بخود ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس میں کیونکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی ہے اور اللہ کی وحدانیت، اسی لیے اس کو سورہ الاخلاص کہتے ہیں، جبکہ اس میں اخلاص نام کا لفظ نہیں، لفظ با لفظ لکھا نہیں آیا۔ جیسے سورہ آل عمران کا متعلق ہے کہ وہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کے متعلق بات ہے۔ بقرہ کا مطلب گائے کا قصہ ہے، بقرہ کا لفظ اس میں آیا ہے۔ سورہ الناس میں ناس کا لفظ آیا ہے، سورہ الفلق میں الفلق کا نام آیا ہے، سورہ الکافرون میں کافرون کا نام آیا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ الاخلاص میں لفظ اخلاص لکھا ہوا نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت خالصتاً بیان کرتی ہے، پیورٹی only and only about اللہ رب العزت، اس لیے اس کا نام سورہ الاخلاص ہے۔ تو ناظرین، اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس بندے نے ایک مہینہ یہ وظیفہ کر لیا یا ساری عمر کرے، لیکن ایک مہینہ جس نے یہ کر لیا، یقین کریں کہ وہ آخرت والے دن بھی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے، وہ ہمیں دعائیں دے گا کہ انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا، تو الحمدللہ رب العالمین آج میں وہ پاس ہونے والوں میں میرا بھی نام ہو گیا اور میں بھی جنت کا مالک بن گیا۔ یہ ایسا میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس وظیفے کے اندر کیا کیا شامل ہے، کیونکہ آج کل کے لوگ جنت کو تو کوئی سمجھتے نہیں ہے نا، جیسے جنت ان کو ملنی ہے۔ تو اس میں باقی کیا کیا ہے، میں آپ کو 11 فائدے بتانے جا رہا ہوں، سورہ الاخلاص کے 11 فائدے۔ جو بندہ ان کی ورد کرے گا، کس طریقے سے ورد کرے گا، کتنا کرے گا، تو آپ جان لیجئے۔ اور اس کے بعد کوئی اگر مجھ سے پوچھے نا کہ میں صرف ایک وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا چاہتا، پوری زندگی میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے کہوں گا کہ یہ والا وظیفہ کرو، صرف یہ والا کر لو، تمہارے سارے بگڑے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ ابھی آپ خود معلوم کر لیجئے، آپ یہ دیکھ لیجئے کیسے۔ ناظرین، جو انسان روزانہ کی بنیاد پہ، سن لیجئے، روزانہ کی بنیاد پر باوضو ہو کر سورہ الاخلاص کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اب ایک کتنی ہے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گئی۔
200 بار آپ کو پڑھنی ہے۔ اتنی بار تو آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے 2 گھنٹے اسکرول کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ ایک منٹ میں آپ کم از کم یہ 40 بار پڑھ سکتے ہیں، یا چلیں لیٹ سے کہ 20 بار ہی پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ میں، تو 200 کتنا ہوا؟ 200 بار کتنا ہوا؟ خود اندازہ لگا لیجیے آپ۔ آئیے اب آپ اس کے فائدے نوٹ کیجئے، اب آپ کو پتہ چلے گا اس کے فائدے۔ 200 بار روزانہ۔ اب سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ رب العزت انسان کی خصلتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنا کچھ ہلکے عذاب دنیا میں دیتا رہتا ہے، جس کو اللہ کا غضب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں چھوٹے عذاب دنیا میں دیتے رہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ ناراضگی، یہ اللہ رب العزت کا غصہ جو ہے، وہ آپ سے نعمتیں بھی اللہ آپ کو چھین لیتا ہے۔ جب آپ پہ غضب کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ سے نعمتیں چھینتا ہے، آپ سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لے گا، آپ کی نعمتیں مطلب آپ کا روپیہ پیسہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے آپ کے اوپر بند کر دے گا۔ آپ نے 200 مرتبہ کا ایک دن کا وظیفہ کیا، کرنا کوئی مہینہ ہے، ایک دن جب آپ کریں گے تو بند ہو جائیں گے آپ کے اوپر۔ کیا؟ آپ سنیے کہ یعنی کہ آپ کے اوپر 300 غضب کے دروازے اللہ کے بند ہو گئے۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا فائدہ۔ آپ کو معلوم ہے سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کہ اگر اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اور برے کام کرے گا تو اس کو نقصان بھی ہوگا۔ نقصان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے۔ آپ کو یہ نقصان ہونا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ سنیے جی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 200 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ جب رحمتیں آپ کے اوپر دروازے کھل جائیں گے تو آپ کے اوپر تو بارش ہو جائے گی رحمتوں کی۔ آپ کو کیا پتہ آپ کو کیا کیا حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی تو زندگی ماشاءاللہ بادشاہوں سے بہترین ہو جائے گی جب آپ کے اوپر 300 رحمت کے دروازے کھولیں۔ سبحان اللہ، رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تو آپ باقی لوگ وظیفے کرتے ہیں۔ آ جائیں تیسرا فائدہ دیکھیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت 300 رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ لو اب کر لو گل، 300 رزق کے دروازے کھل گئے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں سے آپ کو جو ہے وہ روپیہ پیسہ اور دولت آپ کو آ رہی ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ کوئی مجھ سے اگر پوچھے نا کہ میں صرف ایک وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں باقی تمام چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو میں سے کہوں گا یار صرف یہ وظیفہ کر لے، تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ غضب کے دروازے بند، رحمتوں کے دروازے کھل گئے، 300 رزق کے دروازے بھی کھل گئے، اور غیب سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اور کہاں سے برسے گا آپ کے اوپر پیسہ۔ سن لیجیے آگے، سنیے چوتھا فائدہ، اللہ رب العزت آپ کو علم عطا فرمائیں گے، علم و دانش۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ الصمد کا میں نے وظیفہ دیا تھا، تو علم و دانش بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور بتائیے پانچواں فائدہ کہ 200 مرتبہ یہ پڑھنے سے آپ کو 66 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص کیا پڑھی، آپ کے ثواب میں لکھا جائے گا کہ آج اس بندے نے 66 ٹائمز قرآن پاک مکمل پڑھا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو 200 کا ڈیوائیڈ کر لیجئے آپ۔ یہ فیکٹ کی باتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آ جائیے جی چھٹا فائدہ، 6 فائدہ کیا ہے کہ 50 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اب بتائیے، آپ کو حج کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، 50 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں تو آپ کو کیا اور چاہیے۔ 7واں فائدہ سنیے، 7واں فائدہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں آپ کو بنگلے عطا فرمائے گا، ایک نہیں بہت سارے۔ کتنے؟ جس کے ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اب وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آپ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کا ایک گھر جنت میں بن جاتا ہے 10 مرتبہ۔ 200 مرتبہ پڑھیں تو کتنے گھر بنے؟ سوچئے اب، آپ خود سوچ لیجئے۔ 20 گھر کے برابر ایک بنگلہ ہوگا، 20 بڑے گھروں کے برابر ایک بنگلہ، تو کتنے اب ہوں گے پھر بنگلے جب آپ یہ روزانہ پڑھیں گے۔ یہ فیکٹ ہے، ان کو مانیے، سمجھیے، یہ کوئی کسی عام کی باتیں نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ 8واں فائدہ سن لیجئے، 8واں فائدہ، اللہ اکبر، یہ فائدہ سن لیں۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ آپ کو ہوگا۔
اب جس بندے نے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی زندگی میں ہیں جی، تو جب 2000 نفل یہ 200 مرتبہ پڑھنے سے ہو جائیں گے، اور جب آپ یہ مکمل 30 دن پڑھیں گے، یا کوئی اللہ کا بندہ ہے وہ کہے گا میں تو یہ ساری عمر کروں گا، تو آپ کی تو قضا نمازیں جو آپ نے نمازیں پڑھی نہیں ہیں وہ نوافل آپ کی فرض میں بدل کے آپ کو دے دیے جائیں گے، چلیں جی نمازیں بھی آپ کی پوری ہوں گی۔ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو بونس انعام ہے انسان کے لیے یہ وظیفہ۔ آ جائیے جی نواں فائدہ، جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے جو آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب بتائیے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، 1,10,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 10واں فائدہ، اللہ رب العزت آپ کو روحانیت عطا کرے گا، جو کچھ سوچیں گے جو چاہیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کے لیے دعا کر دیں گے تو دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر دم کر کے پھونک دیں گے تو اس کو جناب جی شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کچھ ہونے والا ہوگا تو آپ کو الہام ہو جائے گا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور کیا 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 فائدے، ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ 11واں فائدہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا، پیارے بندوں میں شامل کر لے گا۔ 11 فائدے لے لیجئے اتنی سی بات میں، یقین کریں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی جان انکل جی میں صرف ایک وظیفہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، صرف ایک وظیفہ، مجھ سے بار بار وظیفے نہیں ہوتے، کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ، تو میں اسے کہوں گا کہ باقی سب وظائف چھوڑ دو، یہ والا درود شریف کا وظیفہ نہیں چھوڑنا کبھی بھی زندگی میں۔ کوئی بھی آپ کو فرشتہ بھی آسمان سے اتر کے کہنا کہ درود شریف کا وظیفہ وہ نہیں چھوڑنا، وہ پڑھنا مست ہے اور وہ ہوتا ہے، اس کو میں وظائف میں نہیں لیتا، وہ عبادت ہے، اٹ سیلف عبادت ہے۔ تو یہ سورہ الاخلاص کا پڑھ لیجئے اور دیکھیے آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک التجا جاتے جاتے کہ پلیز جب یہ وظیفہ آپ کر چکے ہیں تو پوری ہماری روحانی محفل کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ سب کا بھلا ہو۔ میرے لیے بے شک نہ کریں، کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔